السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا ہے، اور خبر یہی آ رہی ہے کہ اس کو ڈیل کے نتیجے میں رہا کر دیا ہے۔ یعنی زیادہ تر ٹی وی چینلز پر یہی اس وقت باقاعدہ طور پر پروگرام ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت یہ پیک نیوز چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی کو ڈیل کے نتیجے میں رہا کر دیا ہے۔ تو اس پر مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ عمران خان کا جو اہلیہ ہے بشرا بی بی کو ڈیل کے ذریعے رہا کر دیا ہے، یا یہ ڈیل کا نتیجہ ہے، یا عمران خان صاحب کی حوالے سے جو بھی اس وقت خبریں چل رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی اس وقت قریب ہے۔ عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ جو آج لندن کے لیے روانہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ان کی جو والد محترم صاحب ہے نواز شریف صاحب بھی آج لندن کے دورے پر جائیں گے۔ جو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے نواز شریف سے متبوڑی جو لیگ کی اہم لیڈرشپ ہے، جو ٹاؤٹ ہے، ملک چھوڑ کر اس وقت فرار ہو رہی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے نتائج جو ہے نا وہ ابھی تک جو ان کی اثرات ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے تو اس کا جو سارا ملبہ ہے وہ دوبارہ نون لیگ پر گرنا شروع ہو گئی ہے۔ اور ایک تو آپ کو پتہ ہے کل جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے بشرا بی بی کو رہا کر دیا ہے، اور ابھی جو رات دیر تک جو اطلاعات موصول ہو رہے تھے کہ ان کو اس وقت جو ہے نا سیف جگہ ہے وہاں پر منتقل کر دیا ہے، یعنی بشرا بی بی کو پشاور منتقل کر دیا ہے جہاں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور وہاں پر اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، اس پر بھی آگے چل کے تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اس وقت عمران خان کی جو اہلیہ ہے ان کی رہائی تو ہو چکی ہے، لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کی کارکنان ہے ان کی نظر ان کی طرف ہے، اور عمران خان سے متعلق جو اس وقت خبریں چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی کسی وقت رہا کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ تر نیوز چینل یہ اسی حوالے سے خبریں چلا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی اور ان کی جو اہلیہ ہے، یعنی عمران خان صاحب نے ڈیل کر کے ان کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی اہلیہ کو رہا کر دیا ہے، اور دوسری جو ہے نا 26 تاریخ کے بعد یعنی 24 اکتوبر کے بعد عمران خان صاحب کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے۔ اس خبروں میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، اس پر ابھی میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ نواز شریف صاحب نے لندن جانے کا جو ٹکٹ بک کر لیا ہے، اور ان سب کے اندر آج انتہائی اہم دن ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب پاکستانیوں کو آج کا دن کے انتہائی حوالے سے جو شدت کا انتظار تھا، آج ہی اسی دن وہ دن آ گئی ہے، اور آج کا دن جو ہے نا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جو اس سے پچھلے دنوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جو پچھلی 3-4 سال پاکستان میں جس طرح سے گزری ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے گزار لی ہے، اس پر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن ان سب کے اندر آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آج کا خوشی کا دن کسی حوالے سے انتہائی اہم دن ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ کسی حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بات کرتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے کہ آج نواز شریف نے اپنا اور ان کی جو بیٹی ہے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، صرف ٹک ٹاک تک کے لیے جو ہے نا مشہور ہے، اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب آج لندن جائیں گے، یعنی دبئی جائیں گے، اور اس کے بعد ایک دن دبئی میں قیام کریں گے، اس کے بعد وہ امریکہ کی وزٹ پہ جائیں گے، اور وہاں پر ان کی 3 دن تک قیام ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے نا جو خبریں اس وقت منظر عام پر آ رہی ہے، اس کے بعد وہ لندن جائیں گے۔ بظاہر تو نواز شریف صاحب یہی بہانہ مار رہے ہیں، ان کے جو پارٹیز ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہے وہ صحت کے لیے بیرونی ملک جا رہی ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی، کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو اثرات ابھی تک آنا شروع ہو گئی ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی بطور 26 اکتوبر کو اپنی عہدے کا حلف اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ان کی نتائج ہے 26ویں آئینی ترمیم کی جو نتائج ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی MKO اور نون لیگ نے کی ہے، ان کا جو سارا ملبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MKO پر دوبارہ وہ گرے گا،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میڈیا پر جو خبریں پیک نیوز چلا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈیل کر کے، اور ڈیل کا یہی نتیجہ ہے کہ جیسی ہی جسٹس قاضی پایدیسا گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا جو حالات معمول پر آ رہی ہے۔ لیکن انصاف کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اس وقت اگر آئینی اور قانونی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو بشرا بی بی ہے اس کو اگر قانونی لحاظ سے دیکھیں گے تو بشرا بی بی پر ابھی تک کوئی کیس ایسا نہیں بچا ہے جس میں مزید بشرا بی بی کو جیل میں رکھا جائے یا مزید ان کو اس کو رہائی نہیں دیا جائے۔ لیکن جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی کے تمام کیسز مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور تقریباً 267 دن انہوں نے اڈیالہ جیل میں گزاری ہے، اور جو بہادری کا مظاہرہ بشرا بی بی نے کیا، خود انہوں نے اڈیالہ جیل میں گئے اور انہیں گرفتاری دے کر اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ بشرا بی بی 5 دن بھی گزار نہیں سکتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا وعدہ گواہ بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی نے جس طرح سے اس ظلم، اس پستائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، 267 دن گزارنے کے بعد بالآخر کل اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر دیا۔ اور رات ان جو دیر خبری آئی، میں نے اسے رات پر اس پر ویلاگ بھی نہیں بنایا، لیکن جو اس وقت خیبر پختونخوا کے جو وزیر جو اطلاعات ہے انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ بشرا بی بی کو جو ہے نا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچا دیا ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر بھی یہی خبریں چل رہی ہے اور باقاعدہ طور پر ان کی کلپس وائرل ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی جو سیف مقام ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے۔ اور کل سے یہ جو خبریں تھی مسلسل خبروں گردش کر رہے تھے، لیکن میں نے جو میری ذرائع ہے اس سے میں نے جو پوچھ گچھ کی اور میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی کہ مکمل یہ بات بہت زیادہ کنفرم ہے کہ جو بشرا بی بی ہے ان کو خیبر پختونخوا پہنچا دیا ہے۔ ابھی اس وجہ کیا ہے کہ پنجاب کی بنسبت خیبر پختونخوا میں اس کو کیوں منتقل کر دیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ کپتان عمران خان صاحب کی جو ہے نا اسٹریٹجی ہے اور وہ اپنی جو اسٹریٹجی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل کے ذریعے جو ہے نا بشرا بی بی کو رہائی مل گئی ہے، اور اگر وہ زمان پارک جاتے یا جو بنی گالہ وہاں پر قیام پذیر ہوتے تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے نا اس کو دوبارہ ان پر ایک ایسا FIR درج کر کے اس کو دوبارہ بھی گرفتار کر سکتی تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے بہت بہتر جو حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور انہیں خیبر پختونخوا پہنچا دیا ہے۔ جو خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں پر ابھی وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم کے میں نے پہلی بھی اس کے بعد کی وضاحت کی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے جو مکمل نتائج جو اب آنا شروع ہو گئی ہے، اور کل عمران خان صاحب کی بہن جو آج کے دن عمران خان صاحب کی بہن کے حوالے سے بھی بات اس وقت میڈیا پر خبریں چل رہی ہے کہ آج ان کو بھی رہائی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی ٹائم ان کو رہائی دے سکتی ہے حکومت جو اس وقت عدالتی جو کڑی ہو گئی ہے۔ اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، جسٹس قاضی پایدیسا جو بدنام زمانہ انسان تھا، جنہوں نے پاکستان میں جس طرح سے جمہوریت کی پامالی کی ہے، جس طرح سے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جنازہ نکال دیا ہے، بالآخر آج ان کا اختتام ہو گیا۔ اور ان کی امریت کا اختتام کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک سکھ کا سانس لیا ہے، اور آج کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا پتہ آپ کو دیکھنے کو نظر آیا، جس طرح سے بشرا بی بی عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے ان کو رہا کر دیا۔ تو معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی، جس طرح سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تبدیلی آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور تبدیلی ہو رہی ہے، تو سیم اسی طریقے سے اب جو عدالتوں میں انصاف کی جو برہمی ہے، جو انسان کے قتل عام ہو رہا تھا قاضی پایدیسا کے دور میں، آج قاضی پایدیسا کا دور اختتام، آج کی ان کی دور کا جو غروب ہے وہ آج 12 بجے کی لگ بھگ ہوں گی، اور اس کے بعد جسٹس قاضی پایدیسا جو ہے نا وہ جسٹس نہیں رہیں گے اور بلکہ عام ایک انسان رہیں گے۔ انہوں نے جس طرح سے اس ملک کے ساتھ کیا، اس قوم کے ساتھ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا، جو تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، اور تاریخ میں جب تاریخ لکھیں گے
تو ان کو یزید سے جو ہے نا ان کو بدنام زمانہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ جسٹس قاضی پادشاہ کے ہوتی ہوئی ارشد شریف کے ساتھ کیا گیا، ان کی کیسز ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، ابھی تک نہیں لگی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا سہولت کاری بن گئی تھی، یہ موجودہ جو حکومت ہے ان کی مکمل سہولت کاری کر رہے تھے، لیکن اللہ کا شان دیکھو کہ اسی حکومت نے ان کو دھکا دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے دھکے دے کر باہر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ جو مریم نواز صاحبہ ایک مرتبہ پھر لندن کے لیے فرار ہو گئی، ان کی اہم ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی آج جو دبئی جائیں گے، اس میں وہاں پر ایک دن قیام کریں گے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو نتائج ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور نواز شریف نے راہ فرار اختیار کر لیا، اور ان کی جو ٹاؤٹ ہے ملک چھوڑ کر اس وقت فرار ہو رہی ہے۔ لیکن ان سب کے اندر شہباز شریف اس وقت ملک میں موجود ہے، اور ان کا کیا ہوگا؟ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی اعلان کر دیا ہے۔ ابھی تک تو ڈیٹ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جب بھی تاریخ سامنے آئیں گے وہ اس پر بھی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ کب تک پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پر احتجاج کے لیے نکلیں گے اور کب تک نہیں نکلیں گے۔ لیکن اس مرتبہ جب پاکستان تحریک انصاف نکلیں گے تو اس مرتبہ لانگ مارچ ہوگا، یہ یاد رکھنا، لکھ کر لینا کہ پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ جب نکلیں گے تو عمران خان کی رہائی اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہوتی نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو اس وقت سوشل میڈیا پر یا جو خبریں چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کب تک رہا کیا جائے گا، لیکن جو میڈیا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا جو ٹی وی چینلز ہے، اس پر ایک منفی تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ڈیل کے نتیجے میں رہا کر دیا ہے۔ تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے وہ ڈیل کے ذریعے رہا کر دیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب چاہتی بھی کہ وہ ڈیل کر کے تو میرے خیال میں 2-3 ہفتے جو ان میں جیل میں گزارتے اور پھر ان کی ذریعے انہوں نے ڈیل کر کے اگر وہ ڈیل بھی پسند کرتے تو پھر پاکستان باہر جانے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کو گھر میں ہاؤس اریسٹ بھی کی جا سکتی اور ان کی اہلیہ کو۔ لیکن عمران خان صاحب نے کبھی ڈیل نہیں کی اور نہ ڈیل کرنے کی کوئی سوچ ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے زبانی چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرسٹر گوہری خان صاحب ہیں، اس وقت جو قائم مقام پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین ہے، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب ڈیل کر کے باہر آتے تو انہوں نے کہا کہ 4-5 ماہ پہلے وہ ڈیل کر کے باہر آتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔